السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، صدق اللہ العظیم۔ آپ کے قیمتی وقت میں سے 12 سے 14 منٹ لینے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے دوران گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ بغیر کسی تمہید کے حضرات محترم، ہم بطور مسلمان جو بھی عمل کرتے ہیں نیکی کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کا، ایک مسلمان کے نیکی کا جو عمل ہے اس کا عدد ثواب کے اعتبار سے 10 سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، ہم نیکی ایک کرتے ہیں اور اجر اس کا 10 گنا ملتا ہے، اور شروع ہی 10 سے ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ جتنا مرضی اس کو بڑھا دے، اس کا فضل ہے، اور یہاں پہ بھی اس کا فضل اس قدر اعلیٰ اور اس قدر زیادہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نیکی کی صرف نیت کر لے، نیکی کی صرف نیت کر لے، اس کی وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے، کر گزرے تو 10 گنا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر گناہ کی نیت کر لے تو لکھا نہیں جاتا، اور اگر گناہ کر لے تو 1 لکھا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے یہ ہے کہ اگر گناہ کی نیت کر کے گناہ سے واپس پلٹ آئے، اللہ اس نیت کو بھی اجر کا باعث بنا دیتا ہے۔ کیسی بات! ہم نماز 1 پڑھتے ہیں لیکن اجر 10 نمازوں کا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، معراج والی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے ملاقات کر کے آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے کہ آپ جائیں تخفیف کرائیں، لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ الغرض آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور کم کروائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، ہماری باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے اگرچہ ہم نے نمازیں فرض 5 کی ہیں، آغاز 50 سے ہوا تھا، جو بندہ یہ 5 پڑھے گا میں رب رحمان اجر اسے 50 کا ہی دوں گا۔ ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کلام اللہ میں سے، اللہ کی کتاب میں سے 1 حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 حرف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف لام حرف و میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک مکمل حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ گو کہ اگر کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے الف لام میم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا ہر عمل اس کا عدد 10 سے شروع ہوتا ہے، تو ہمیں نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اوپر نقش کر لینا چاہیے، اور اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا کوئی بھی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، قیمتی سمجھ لو۔ نمبر 1 شبابہ کا قبل حرمی کا، یہ جو تمہیں اللہ نے جوانی کا گولڈن پیریڈ دیا ہے نا، یہ ہر ایک کے نصیبے میں تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اپنی ان جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دکھایا وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حج جوانی دا، واقعتاً جوانی کا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے محسوس کی ہوں گی کہ جو جوانی کے ایام میں اللہ کا گھر دیکھا تھا، اب بڑھاپے میں کہتے ہیں وہ گلاں نہیں رہی ہوں۔
تو اس جوانی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کو اللہ کی یاد میں گزاریے۔ اس سلسلے میں اگر آپ رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، پوری زندگی خدمت حدیث میں گزار دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجیے، جن کی پوری زندگی قرآن کی خدمت میں گزری ہے۔ اس کے سوا اور بھی کئی نوجوان صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، اگر آپ کو وقت ملے، میسر ملے، ویسے تو ہم کہتے ہیں چہروں کی کتاب ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں فیس بک، یہ کتاب پڑھنے والی ہیں، خاموشی اختیار کیجیے، خاموشی اختیار کیجیے، گفتگو کے دوران بولا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی سے نوازے۔ تو کردار کے غازی کتاب بڑی شاندار ہے، کردار کے غازی، یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے ان حضرات کے لیے خصوصی طور پر جو جوانی کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ شباب کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں بیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ جوانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحت کا قبل سقمی کا، جو اللہ نے تمہیں صحت تندرستی سے نوازا ہے نا، بیماری کے لمحات آنے سے پہلے پہلے ان کو غنیمت جان لو۔ جو حالت تندرستی میں تم اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، اور جس لگن کے ساتھ اور کس دل لگی کے ساتھ کر سکتے ہو، بیماری کے اندر تو انسان اپنے آپ سے ستایا ہوتا ہے۔ اگر صحت کی قدر و قیمت جاننی ہے، آپ لوگوں کا بھی چکر لگتا ہی رہتا ہے، کبھی کوئی نہ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ہسپتال میں چلا گیا، تو جائیں ذرا اپنے ہسپتالوں کا چکر لگا کے آئیں، آپ کو وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ صحت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ چھوٹا موٹا بخار آتا ہے، ہماری کیا حالت ہوتی ہے، بچے ہمارے پاس ہوں ہم ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہم کہتے ہیں میرے قریب نہ پھٹکنے پائے، مجھے علیحدہ چھوڑ دے۔ بالکل تنہائی میں انسان خود اپنے آپ سے آہوزار کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ جو لمحات ہیں جلدی جلدی گزر جائیں۔ تو اپنی صحت کو بھی غنیمت جانو بیماری کے ایام کے آنے سے پہلے پہلے۔ اب صحت کے عالم میں ہیں ماشاءاللہ، اب سنتیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، فرائض کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بیماری کی حالت میں فرض پڑھنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں، فرض پڑھنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فراغ کا قبل شغلی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراغت کے لمحات سے نوازا ہے نا، تو مصروفیت کے آنے سے پہلے پہلے ان کو غنیمت جان لو۔ آپ اندازہ کیجئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کو فراغت ملے فوراً اپنے رب کی طرف آ جایا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی طرف آنا کیسا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی احیانہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے، کوئی لمحہ آپ کا ایسا نہیں تھا جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرتا ہو۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اب جب انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کا رابطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اپنے فراغت کے لمحات، ان فراغت کے لمحات میں آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی کسٹمر ہی نہیں آ رہا، تو بجائے اس کے کہ موبائل کے اوپر اپنا وقت گزارنے کے، موبائل کے اوپر قرآن پاک کھول لیں۔ آپ گاڑی کے اوپر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے ہیں، آپ کو اشارے پہ کھڑا ہونا پڑ گیا ہے، کچھ وقت آپ کو مل گیا، آپ نے اشارے پہ کھڑے ہونا ہے۔ اب وہاں پہ ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے یا اپنے اندر کوڑنے کی بجائے کہ کب اشارہ کھولے، مجھے جلدی ہے، یہ ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ آپ ڈاکٹر پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اپنی باری کا انتظار ہے کہ ابھی مریض ایام جو ہے وہ چیک ہو رہے ہیں مریض، تو میری باری ابھی آدھے گھنٹے تک آنی ہے، پونے گھنٹے تک آنی ہے، تو اپنے اندر ہی اندر کوڑنے کی بجائے میرا جلدی نمبر آ جائے، فراغت کے لمحات ملیں، ان کو غنیمت سمجھ لیجیے۔ آپ کسی دفتر میں کام کروانے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ آپ کو وقت مل گیا ہے، آپ ان لمحات کو اندر ہی اندر کوڑنے کی بجائے اللہ کی یاد بھی کیوں نہیں گزارتے؟ آپ کو یہ لمحات آپ کے لیے بوجھ نہیں بنے گے، آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنے گے۔ چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمائی ہے، غنا کا قبل فقری کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنا دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے، تو فقیری آنے سے پہلے پہلے ان کو غنیمت جان لو۔ جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں،
جب ایک موقع پر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا نا، لوگ آئے، جم کٹا لگ گیا، لینے لگ گئے، آپ نے فرمایا رکو رکو رکو، سارے لے جاؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، ایک رات نہیں گزرے گی میں محمد سارا تقسیم کر کے سوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک غزوہ کے موقع 600 بکریاں، کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے جناب ملے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ چیز ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو اس وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ آخری چیز، میری گفتگو کے 2 سے 3 منٹ باقی ہیں، جو سب سے اہم ہے، حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہو جانا ہے، تو میں آپ کو وہی نصیحت کروں گا، وہی پیغام دوں گا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کر دیا ہے، کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں جب موت آئے تو تم موت کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ اب نہ تو میرے پاس کوئی اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے، نہ آپ کے پاس ہے کہ ہمیں موت کب آنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، 12 مہینے ہمیں ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا چاہیے، تاکہ ادھر سے ملک الموت آئے اور ہمارا خاتمہ اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچانک موت کا آ جانا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے رحمت ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت اللہ کی تیاری میں ہے، اور فاسق اور فاجر کے لیے یہ زحمت ہے، کیونکہ اسے توبہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا وقت مکمل ہوا، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔